السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، آپ کی جو خدمات ہیں، جس طرح آپ نے چیزوں کو واضح کیا، دین کو سمجھنے میں آسانی پیدا کی، آپ کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ جو دجال کا فتنہ ہے وہ دراصل الیکٹرانک میڈیا کو کہا گیا ہو، اور ساتھ میں قصے کہانیاں مل کر بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہو؟ کیونکہ ایک شخص کے لیے یہ ساری صفات ماننا عقل کے لیے مشکل ہے، لیکن میڈیا کے لیے انہیں ماننے میں اتنی مشکل نہیں۔ آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ روایتوں میں اگر آپ پہلے انتخاب کر لیں کہ محدثین کے طریقے پر تنقیح کر کے صرف وہ روایتیں اکٹھی کریں گے جن میں دجال کے بارے میں صحت کے ساتھ کوئی بات نقل ہوئی ہے یا کم سے کم حسن درجے کی روایتیں ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو باتیں آپ نے عام طور پر سن رکھی ہیں وہ وہاں ہیں نہیں، موجود نہیں۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بہت سی چیزیں ضعیف روایتوں سے، موضوع روایتوں سے، قصہ گویوں کی روایات سے بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ چیز عامت الناس کے لیے ایسی ہو جاتی ہے کہ یہ سب گویا پیغمبر نے بتایا ہے۔ ابھی میں نے پچھلے دنوں شک قمر پر گفتگو کی تو میں نے دیکھا کہ کچھ رد عمل لوگوں نے اپنا ظاہر کیا، تو اندازہ ہوا کہ کبھی لوگوں نے دیکھا ہی نہیں روایتوں کو نکال کے کہ صحیح روایتوں میں یا حسن درجے کی روایتوں میں کیا بات بیان ہوئی ہے۔ دو لفظوں کی بات بیان ہوئی ہے، لیکن یہ کہ وہ انگلی کے اشارے سے چاند ٹوٹ گیا، ایک آستین سے نکل کے دوسرے آستین میں آ گیا، یہ سب بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ کوئی یعنی روایتوں میں بھی، حدیث کی کتابوں میں بھی کوئی ذکر نہیں ہے ان کا سرے سے۔ تو اس طرح کے قصے کہانیاں دجال کے بارے میں بھی بہت ہو گئے۔ اس وجہ سے آپ ان قصے اور کہانیوں کو سامنے رکھ کے تعبیر نہ کریں، بلکہ جو صحیح یا حسن کے درجے کی روایتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے کریں۔ میں نے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب میزان میں بیان کر دیا ہے کہ چونکہ مسیح علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ایک غلط فہمی تینوں مذاہب میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہود کے ہاں پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوئی کہ سیدنا مسیح کی پیشین گوئی جو کچھ بھی تھی وہ اس کے مطابق آ گئے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، تو اس لیے وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ مسیحیوں نے جب سیدنا مسیح نے بار بار یہ کہا کہ میں اس نسل کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پھر آ جاؤں گا، تو وہ سمجھے ہی نہیں کہ وہ پھر کس طرح آئیں گے۔ تو میں نے بتایا ہے ابھی آخری قسط میں کہ ان کا مطلب کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اصل میں، اور خود ان کے اپنے الفاظ میں انجیل سے پڑھ کے بتا دیا ہے۔ انہوں نے خود وضاحت سے بتایا کہ میرے آنے سے مراد کیا ہے، تو لوگ نہیں سمجھے، تو ان کے ہاں یہ عقیدہ ہو گیا۔ ہمارے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا رویا ایک واقعے کے طور پر لے لیا گیا، جیسے کہ میرا رجحان ہے۔ تو اب سب کے ہاں چونکہ یہ چیز موجود ہے تو اس کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی، کوئی غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والا آدمی اس سے فائدہ اٹھا کر مسیح ہونے کا دعویٰ کر دے کسی موقع پر، تو یہ امکان بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل۔ اور کوئی چیز قرآن میں، حدیث میں اس کے خلاف بھی نہیں۔ جو بات آپ نے کہی ہے کہ دجال کے اس پورے فتنے سے مراد کوئی پوری قوم یا کوئی ایک بڑا واقعہ یا مثلا یہود کی پوری اسٹریٹجی مراد ہو اس سے، تو اس کا امکان ہے، یہ بھی امکان ہے، لیکن پھر ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ٹھیک بیٹھنا چاہیے، تو یہ تعبیر کا طریقہ ہو جائے گا۔ میرا رجحان یہی ہے کہ مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی شخص فتنہ پیدا کرے گا۔ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس میں دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن دجال کی روایتیں وہ الگ سے موجود ہیں، اور نزول مسیح کی روایتوں میں دجال کا ذکر وہ الگ سے موجود ہے۔